ہم جو فضل کے دور میں رہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دے یکی کے اس حکم سے آزاد ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ دے یکی دراصل شریعت کا حکم ہے، اور ہم جو فضل کے دور میں رہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دے یکی کے اس حکم سے آزاد ہیں۔ آئیں ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں خداوند کے کلام میں سے۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیے ملاکی نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یکی اور ہدیے میں۔ پس تم سخت ملعون ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ جب ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں تو یہاں ہمارے سامنے یہ حکم دیا گیا ہے کہ دے یکی دینی چاہیے۔ جب ہم شریعت کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں دے یکی کے بارے میں حکم ملتا ہے۔ ایک دفعہ میری شریک حیات نے مجھ سے پوچھا کہ خداوند دے یکی کے بارے میں اتنا زور کیوں دیتا ہے؟ کیوں خدا دے یکی کے بارے میں اتنا زیادہ پرزور انداز میں لوگوں کو کہتا ہے کہ انہیں دے یکی دینی چاہیے؟ تو میں نے کہا دے یکی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے خداوند کا گھر چلتا ہے، اس کے انتظامات چلتے ہیں، اور اس کا سارا نظام جو ہے وہ دے یکی پر منحصر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خداوند کا حکم ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ تو شریعت کا حکم ہے، یہ نئے عہد نامے میں تو ہے ہی نہیں۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سادہ سا اصول سیکھ لیں۔ پرانا عہد نامہ جو حکم دیتا ہے، جس کو نئے عہد نامے میں بہتر کر کے بیان نہیں کیا گیا، یا جس حکم کے بارے میں مسیح خداوند نے اپنی زبان مبارک سے کچھ نہیں کہا، وہ حکم جوں کا توں ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ سادہ سا اصول ہے جو پرانے عہد نامے کا بھی ہے اور نئے عہد نامے کا بھی ہے، کہ جس بارے میں مسیح خداوند نے کچھ نہیں کہا، وہ اصول مسیحیوں پر جوں کا توں لاگو ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس حکم کے تابع ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر ہم دے یکی نہیں دینا چاہتے تو ہم بہت سے ہیلے اور بہانے گھڑ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ شراب کیوں پیتے ہیں، اس کے بارے میں خداوند کے کلام میں سے بتائیں۔ لوگ یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ کیوں کھاتے ہیں، اس کے بارے میں خداوند کے کلام میں سے سکھائیں، تاکہ لوگ نہ کھائیں اور شراب نہ پئیں۔ تو میں نے تب ایک بات کہی تھی کہ جنہوں نے پینی ہے انہوں نے پینی ہے، انہیں آپ حوالے دے دیں، خداوند کے کلام میں سے تفصیل کے ساتھ بتا دیں، کچھ بھی کہہ دیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے جنہوں نے کوئی گناہ کرنا ہے، ان کے پاس اس گناہ کو کرنے کا کوئی نہ کوئی جواز ضرور ہوتا ہے، لیکن یہاں اس حقیقت کو یاد رکھیں، جو دے یکی دینے والے ہیں
وہ دے یقی بھی دیتے ہیں، اس کے بعد ہدیہ جات بھی دیتے ہیں، اس کے بعد خداوند کے کام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ لیکن جو نہیں دیتے وہ آپ سے اور مجھ سے سوالات ہی پوچھتے رہتے ہیں کہ کس کو دیں، کیوں دیں، کیسے دیں۔ دعا کریں کہ خدا ہمیں صحت دے، ہم ان تمام سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آمین۔